أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما الحمد والسلام اللہ وحدہ لا شریک لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے اوپر حضرات ذی وقار ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے بڑی ہی رحمت اور برکت اللہ رب العزت نے اس مہینے کے ساتھ منسوب کی ہے یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور وصال کا مہینہ ہے اگرچہ اختلاف موجود ہے
لیکن اکثر اور جمہور علماء کرام اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ یہ بات آپ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے حالات کیسے تھے، پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر، دنیا کے اوپر رحم فرمایا اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون تھا، غریب و غربا کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، ظلم و ستم عام تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھی، قتل و غارت عام تھی، لڑائیاں عام تھیں، لوگوں کی تحقیر کرنا ذات پات کی وجہ سے عام تھا۔ اس انسان کا تعلق فلاں برادری سے ہے، لہٰذا یہ بندہ حقیر ہے، ہمارے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ چیزیں عام تھیں۔ عورت کو اپنے نام پہ دھبا محسوس کیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جانے والا نظام دنیا پہ قائم تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ایسے محبوب کو نازل فرمایا کہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، ہمارے ذہن کے مطابق دو جہان ہیں، ایک یہ جہان ہے، ایک عالم ارواح کا جہان ہے، یعنی دنیا اور آخرت کا جہان۔ تو پھر قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو دو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عالمین لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو جہانوں کا سرتاج بنا کے بھیجا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رحمت للعالمین، ذرا یہاں پہ رک کے سورۃ الفاتحہ پہ آئیں، آسمان کا رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ ہے، تعریفات اسی کے لیے ہیں۔ میرا رب پیغام یہ دینا چاہتا ہے، لوگوں جہاں تک میری ربوبیت ہے، جہاں تک لوگ مجھے رب مانتے ہیں، دنیا وما فیہا، جتنے بھی جہان ہیں، جہاں تک میری الہیت ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ پیغام یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں دنیا کے اوپر، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، دنیا کے بعد زندگی جس مقام سے گزرے گی، ہر مقام کی رہنمائی کرنے کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک جہان کا، دو جہانوں کا سرتاج بنا کے نہیں بھیجا، رحمت للعالمین، عالمین جمع کا صیغہ ہے، جتنے بھی جہان ہو تمام جہانوں کے لیے
ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات کیسی رحمت میرے محبوب ہیں، کیسی رحمت میرے سرکار ہیں کہ آسمان کے رب نے جب میرے مصطفیٰ کو دنیا پہ بھیجا، وہ نظام کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والا تھا، وہ نظام جو خانہ کعبہ کے سامنے ایسے مناظر پیش کیے جاتے تھے کہ خواتین کو برہنہ کر کے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل لیا جاتا تھا، ایسا نظام بھی خانہ کعبہ نے دیکھا تھا کہ لوگوں کے اوپر ذات پات کی وجہ سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ یہ نظام ختم کرنے کے لیے کیا ہوا؟ والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ رب العزت کو انسانیت پہ ترس آیا، رحم آیا۔ یہ نظام جو ہے جس نظام میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس نظام کو درگور کر کے میرے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر کے پیغام یہ دیا، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والوں، وہ بیٹیوں کو جلا دینے والوں، اور بیٹیوں کو اپنے نام پہ دھبا سمجھنے والوں، سنو نظام ختم ہو چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے، انقلاب آ چکا ہے، شریعت نازل ہو چکی ہے۔ آج کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں کہ جس کے گھر میں اللہ رب العزت کی رحمت سے دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں، اچھے طریقے سے پرورش کرے، اچھے طریقے سے ان کے حقوق کو انجام دے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں محمد رسول اللہ اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان جنت میں دو انگلیوں کے مانند میرے ساتھ موجود ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ احسان ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا، لوگوں کو جینے کا حق ملا، غریبوں کو ان کے حقوق ملے، عورتوں کو عزتیں ملی، جانداروں کو جینے کا حق ملا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کا احسان ہے میرے رب کی طرف سے کہ دنیا میں ذرہ ذرہ بھی جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا، میرے آقا کی آمد کے بعد کھلکھلا پڑا، مسکرا پڑا۔ کیوں؟ اب ذرے ذرے کو بھی معلوم ہو چکا تھا وہ نبی آ گیا ہے جو ہمیں ہماری عزتیں دلائے گا، وہ نبی آ گیا ہے جو ہمیں ہمارے مقام دلائے گا، وہ نبی آ گیا ہے جو ہمیں ہماری عظمتیں لٹائے گا۔ یہی تو وجہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ مکہ کے اندر آج بھی مجھے وہ پتھر یاد ہیں کہ جن راہوں سے میں گزرا کرتا تھا نا، وہ پتھر جھک جایا کرتے تھے۔ میرے صحابہ آج بھی مجھے یاد ہے ان پتھروں کا جو میرے ادب میں، میری تعظیم میں جب میں بچپن میں تھا میں گزرا کرتا تھا، وہ پتھر بھی جھک جایا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی آمد حق ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ جب محبوب علیہ السلام نے یہ سارا نظام انقلابی نظام بنا دیا، دنیا کے اوپر جس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ مقصد لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تعلیم و تربیت، لوگوں کو روشنی اور ہدایت کے راستے دکھا دینے کے بعد اب کیا ہوا ہے؟ حضرت ذی وقار، میں اور میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا، وہ انسان بھی مسلمان کے لانے کا حق رکھتا ہے، وہ بھی کوئی جینے کا حق رکھتا ہے، وہ بھی اس دنیا پہ سانس لینے کا کیا کوئی حق رکھتا ہے؟ اگر نہیں نہ رکھتا تو ایسے ہی لازم اور ضروری ہے کہ یہ بھی ہمارا ایمان ہو کہ جیسے میرے پیغمبر کا دنیا میں آنا بجا ہے، حق ہے، ایسے ہی میرے مصطفیٰ کا دنیا سے جانا بھی حق ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہ ایمان کی باتیں ہیں کہ میرے مصطفیٰ دنیا پہ آئے بھی ہیں
اور میرے مصطفیٰ دنیا سے گئے بھی ہیں، لیکن بڑی معذرت اور بڑا افسوس اس بات پہ کہ آج ربیع الاول میں مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، مصطفیٰ کی دنیا پہ ولادت کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، لوگوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ اگرچہ لوگوں کو اختلاف ہے، بہرحال اس بات پہ اجماع ہے کہ ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے۔ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں چاہتا کہ یہی مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال بھی ہوا ہے۔ اور اس کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ محرم کا مہینہ آئے نا، لوگ خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں، جو جائز خوشیاں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیلے کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں کہ نہیں جی محرم میں شادی نہیں کرنی۔ لوگ خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں، جو جائز خوشیاں ہیں ان کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نواسۂ رسول اس دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت ذی وقار، میں ایک لمحے کے لیے آپ کے ضمیر کی عدالت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، نواسۂ رسول کی شہادت کے مہینے میں ہم خوشیوں کو بھی غموں میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر میرے مصطفیٰ کی دنیا سے جانے کا مہینے میں بینڈ بجتے دیکھوں، میرے مصطفیٰ کے دنیا میں جانے کے مہینے میں لائٹنگ ہوتی دیکھوں، میرے مصطفیٰ کے دنیا سے جانے کے مہینے میں گلیاں اور بازار سجتے دیکھوں، اللہ کی قسم ہے میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میرے آقا دنیا سے جا رہے ہوں، میں خوشیوں میں مصروف ہوں، ہاں میں ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتا نظر آؤں، میرے مصطفیٰ تکلیف کے عالم میں ہوں۔ یہ دن ہے، یہی دن ہے جب میرے آقا کی تکلیف کا آغاز ہو چکا ہے، یہی دن ہے جب میرے آقا کی مرض الموت کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج میرے معاشرے میں ان دنوں میں ڈھول کی پریکٹس عام ہے، آج ان دنوں میں میرے معاشرے میں بازاروں کو سجانے کی پریکٹس خوب کی جا رہی ہے، لیکن مدینے کا عالم کیا تھا کسی کو نہیں سنایا جاتا، کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ مدینہ کے حالات کیا تھے۔ حضرات یہی وہ دن تھے، میرے آقا پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے، اہل بیت پریشان تھے، حسن و حسین پریشان تھے، ماں فاطمہ پریشان تھی۔ جتنی باتیں کر رہا ہوں ایک بات بھی جھوٹی کو ثابت نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم ہے یہی وہ دن تھے جن دنوں میں ماں فاطمہ روتی نظر آ رہی تھی، یہی وہ دن تھے جن دنوں میں ماں عائشہ روتی نظر آ رہی تھی، یہی وہ دن تھے صدیق پریشان نظر آ رہے، یہی وہ دن تھے فاروق روتے نظر آ رہے، یہی وہ دن تھے صحابہ کرام پریشان ہیں، یہی وہ دن تھے میرے آقا پریشان ہیں، یہی وہ دن تھے میرے آقا کی بیماری کا عالم یہ ہے، اس قدر شدت کی بیماری میرے مصطفیٰ کو لاحق ہو چکی ہے۔ میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، مدینے کے جتنے کنویں ہیں پانی اکٹھا کر کے لاؤ، شاید کسی کنویں کا پانی زیادہ ٹھنڈا ہو، کسی کا کم ٹھنڈا ہو، تمام کنووں سے پانی اکٹھا کر کے لاؤ، لا کر کے میرے اوپر بہاؤ، میرے اوپر گراؤ۔ کیوں؟ میرے آقا کا انہی دنوں میں عالم یہ تھا، بخار کی شدت اس قدر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں تھا، اس قدر شدت کا میرے آقا کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ میرے آقا کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمان اس چیز سے غافل کیوں ہے؟ آج ہماری کمزوری ہے، یہ منبر کی کمزوری ہے، یہ محراب کی کمزوری ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس مہینے میں میرے آقا دنیا پہ آئے ہیں، یہی وجہ ہے لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، لوگ محبتیں بھی بانٹتے ہیں، لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بھی یہی مہینہ ہے، کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کو دیکھتے ہوئے کچھ شرم و حیا کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، کیوں نہ اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہم بے حیائیوں سے باز رہیں، فضول خرچیوں سے باز رہیں، لغویات سے باز رہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، جو سمجھاتا ہے نا جواب اسے یہ ملتا ہے، معاذ اللہ میلاد کا منکر ہے، معاذ اللہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ کی قسم میں اس شعر کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں بتانا چاہتا کہ ابلیس سے مراد کون کون بن سکتا ہے، میں نہیں بتانا چاہتا کہ ابلیس سے مراد کون کون سی نفوس قدسیاں اس شعر کی زد میں آتی ہیں. لیکن صرف یہ بات تو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جن کو ابلیس کہتے ہو کبھی ان سے پوچھو تو صحیح، تم نہ منانے کی وجہ کیا ہے، خوشیوں سے تم محروم ہو وجہ کیا ہے، تمہارے گھروں میں لائٹنگ نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے، تمہارے گھر سجے نظر نہیں آتے وجہ کیا ہے، تمہارے گھر میں شرینیاں تقسیم ہوتی نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے. کبھی پوچھو تو صحیح اور کبھی سوال تو کرو، پھر یہ تجھے بتائیں، تمہیں سمجھائیں کہ یہ مہینہ ہے، یہ دن ہے، یہ ایام ہے. میرے آقا کی حالت پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کمزوری چھائی ہوئی ہے، اتنی کمزوری چھائی ہوئی ہے کہ جناب علی المرتضیٰ اور جناب فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے ہیں. میرے آقا کے اندر کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہے، چلنے کی بھی ہمت نہیں ہے. جناب علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، جناب فضل ابن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے ہیں. یہ عالم ہے میرے مصطفیٰ کا. حضرات ذی وقار بات بہت لمبی ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں. یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے جب مدینہ کی کیفیت یہ تھی. میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، بخار تھوڑا سا کم ہوتا ہے، مدینہ کے کنووں کا پانی ڈالنے کی وجہ سے بخار میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے. میرے آقا منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمیشہ کی طرح خطبہ کھڑا ہو کے ارشاد فرمایا کرتے، لیکن یہ واحد خطبہ ہے. میرے آقا بیٹھ کر کے اتنی جسم میں ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے آقا کھڑے ہو سکیں. منبر پہ تشریف رکھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شدید بیماری میں بھی پتہ کیا وصیتیں فرما رہے ہیں، پتہ کیا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اور میرے صحابہ یہودیوں پہ اللہ کی مار ہو، یہودیوں پہ اللہ کی پکڑ ہو، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے رسول کیوں آپ پہ بیماری اتنی آئی ہوئی ہے، آقا بیماری کا اتنا غلبہ ہے، پھر آپ اس بیماری میں بھی آپ تو وہ پیغمبر ہیں کہ لوگوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا ہے. فرشتہ آیا تھا، آ کے کہتا تھا اے میرے پیغمبر آپ حکم تو دیں، ہم پہاڑ ان کے اوپر گھرا کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیں. آپ تو اتنے بڑے سینے والے، اتنے بڑے ظرف والے پیغمبر ہیں کہ آپ نے ان کو بھی روک دیا. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں کرنا. مجھے امید ہے، مجھے لگتا ہے، مجھے یہ امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں گی. اللہ کے نبی آپ نے تو ان کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی، پھر کیا وجہ ہے آج ان کے لیے بد دعا؟ فرمایا ان کے لیے بد دعا اس لیے ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہودیوں پہ، نصرانیوں پہ، کفار پہ لعنت کرے. کیوں؟
انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدوں کی شکل دے دی ہے، سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ لوگوں جشن مناؤ میرے آقا کی آمد کا، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی گلی دکھاؤ، کوئی محلہ دکھاؤ، کوئی سڑک دکھاؤ جہاں قبرستان تو موجود ہو، لیکن آج ان قبرستانوں میں قبروں کو مسجدوں کی شکل نہ دی ہو، گنبد اور محراب نہ بنے ہو، کوئی ایسی مجھے جگہ دکھاؤ۔ یہی تو میرے پیغمبر فرما رہے تھے، یہودیوں پہ اس کام کی وجہ سے اللہ لعنت کرے، عیسائیوں پہ اللہ لعنت کرے، اس کام کی وجہ سے آج مسلمان کرے تو اسے پھر خوشیاں منانی چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، بھول چکے ہم پیغمبر کا مشن، بھول چکے ہم پیغمبر کی آمد کا مقصد، جشن اتنا غالب آ چکا ہے کہ ہم نے مشن کو بلا دیا ہے۔ آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پہ تشریف فرما میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ نماز میں غفلت نہ برتنا، نماز کی پابندی کرنا میری آمد کا مقصد، میری تبلیغ کا مقصد، میرا آپ کو راہ ہدایت پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نماز کی پابندی کا درس دوں۔ میرے صحابہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں کم از کم 11 مہینے تو بعد کی بات ہے، یہ مہینہ تو میرے پیغمبر کی آمد اور وفات کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مجھے کوئی مسجد دکھائیں جس مسجد کی صفیں مکمل ہو نمازیوں کے ساتھ، مجھے کوئی ایسی جگہ لے جائیں جہاں مسجدیں بھری ہوں نمازیوں کے ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ربیع الاول ہوتا، جو چور تھا وہ بھی مسجد میں آ جاتا، جو فراڈیا تھا وہ بھی مسجد میں آ جاتا، جو سود کھانے والا تھا وہ بھی مسجد میں آ جاتا، جو ہیرا پھیڑیاں کرنے والا تھا وہ بھی مسجد میں آ جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بھی بدبخت بیٹا ہو کم از کم باپ کی آخری باتیں تو ان پہ تو عمل کرتا ہی کرتا ہے۔ اور ہم کس قدر بدبخت امت ٹھہرے ہیں کہ میرے آقا بیماری کے عالم میں بھی وصیت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، لیکن مسجدوں کی صفیں خالی ہیں، بازار سج رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے آقا بازار سجانے نہیں، غلط فہمی ہوئی ہے، غلط بندے نے بتایا آپ کو، میرے آقا بازار سجانے نہیں آئے، مسجدیں سجانے آئے ہیں، مسجدیں آباد کرنے آئے ہیں۔ ان چہروں سے مسجدیں سجاؤ، اللہ کی قسم ہے بازار نہ سجاؤ گے کام چل جائے گا، لیکن مسجدوں کو ویران کرو گے، بازار سجانے کی طرف دھیان دو گے، کام نہیں چلے گا، ناکام ہو جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ سب سے اچھی جگہ روئے زمین پہ مجھے کوئی لگتی ہے، آسمان کے رب کو کوئی لگتی ہے تو مسجد ہے، سب سے بری جگہ جو میرے رب کو لگتی ہے اور مجھے لگتی ہے وہ بازار ہے۔ آج لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لوگوں بازار سجاؤ میرے آقا کی آمد پہ، یہی وجہ ہے لوگ بازار سجانے کے لیے ساری رات جاگ لیتے ہیں، لیکن انہی عاشقوں کی فجر کی نماز قضا، فجر کی نماز ختم ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی کو بات غلط لگے دیکھ لینا 11 ربیع الاول کی رات کو لوگ رات جاگیں گے، بڑا اہتمام کریں گے گلیاں سجانے کا، بازار سجانے کا۔ اللہ کی قسم ہے جتنے لوگ لگے ہوں گے ان سے آدھے بندوں نے بھی نہ عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، نہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی ہوگی۔ یہ سب سے بڑے عاشق رسول کا لیبل رکھوانے والے ہیں۔ حضرات اپنے کردار سے محبت ثابت کریں نا، ذرا جشن بھی اپنائیں، لیکن جشن سے زیادہ مشن اپنائیں میرے آقا کا۔ حضرات میرے آقا کی جو آمد کا مقصد تھا اسے منائیں، اسے اپنائیں، اپنے گھروں پہ نافذ کریں نا، ذرا اپنے بچوں کو بتائیں نا، ذرا میرے آقا کے چہرے پہ داڑھی تھی، اپنے چہرے سجاؤ داڑھی کے ساتھ، میں سمجھوں میرے آقا کی آمد کی اس انسان کو خوشی ہے، اپنی چہرے سجاؤ داڑھیوں کے ساتھ، مجھے پتا چلے میرے دل کے اندر بھی یہ آواز بلند ہو کہ ہاں اس کو واقعی میرے آقا کی آمد کی خوشی ہے۔
لیکن ربیع الاول کے دن سب سے پہلے نائی کی دکان پہ جا کے کلین شیو کروا کر کے اور آ کر کے سب سے بڑا عاشق رسول کا لیبل لگوانے والا حضرت ذی وقار، میں اکثر کہا کرتا ہوں داڑھی سنت ہے یا فرض ہے، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا، بے شک سنت ہو، یہ تو ہے تو فرض، لیکن بے شک سنت ہو۔ ایک عاشق کے لیے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ کیسی کھوکھلی محبت ہے۔ جس سے پیار ہے، جس سے الفت ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور یہ مانتا بھی ہے کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ بھی وہ تھا، لیکن اس چہرے کو اپنانا نہیں چاہتا، اس چہرے کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے بڑی غفلت ہمارے ہاں اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، 100 باتوں کی ایک بات یہی ہے کہ اپنے کردار سجاؤ۔ بازار تو سجدے ہی رہتے ہیں، بازاروں کو تو سجاتے ہی رہتے ہیں، ایک ربیع الاول کم از کم ایسا بنا لو کہ اپنا اندر بھی سجاؤ، اپنا ضمیر بھی سجاؤ، اپنی زندگیوں کو بھی سجاؤ، اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو بھی دین کے موتیوں سے سجاؤ۔ اللہ کی قسم ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔